السلام علیکم. میں محمد مصطفیٰ علی سروری، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ ترسیل عام اور صحافت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. عزیز ناظرین، اس وقت ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں سارے عالم میں کووڈ-19 کرونا وائرس کے سبب ناگہانی حالات درپیش ہیں. صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کئی ممالک میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے ملک گیر سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے. اور ابتدا میں جب احتیاطی تدابیر اور احتیاطی پالیسیاں طے کی جا رہی تھیں، اسی وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو طلباء ہاسٹل سے مقیم تھے اور طلباء کی خاصی تعداد بیرون حیدرآباد سے، بیرون تلنگانہ سے حصول تعلیم کے لیے اردو یونیورسٹی آتی ہے، تو ان لوگوں سے فوری طور پر ہاسٹل خالی کر دینے کو کہا گیا تھا. اور 22 مارچ تک طلباء کی خاصی تعداد ہاسٹل چھوڑ کر اپنے اپنے آبائی مقام کے لیے روانہ ہو چکی تھی. ایسے پس منظر میں جبکہ ابھی سیمسٹر کا اختتام ہونے میں 1 مہینے سے زائد کا وقت باقی تھا، نصاب کا بھی کافی خاصا حصہ مکمل ہونا باقی تھا، جب طلباء کو اپنے اپنے گھر جانے کو کہا گیا تو اسی وقت سے کلاسز بھی، ریگولر کلاسز جو ہیں وہ بھی معطل کر دی گئی تھی. تو شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء بھی چونکہ جب یونیورسٹی کے انتظامیہ کو UGC کی جانب سے جو احکامات ملے تھے اس کی پاسداری میں جب انہوں نے طلباء کو اپنے ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھروں کو جانے کو کہا تھا تو اسی کی پاسداری کرنی تھی. اب سوال یہ تھا کہ طلباء کے تعلیمی نقصان کی پابجائی کیسے کی جائے، کہ طلباء کا عین سیمسٹر سے پہلے جو نصاب ابھی مکمل نہیں ہوا اس کی بھی تکمیل کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تعلیمی سیمسٹر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے چونکہ ہمارا شعبہ خود ذرائع ترسیل و ابلاغ کا ہے تو اس میں میرے حساب سے ہمارے شعبے کے اساتذہ کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے فوری ہی جو ترسیل کے جو برقی ذرائع تھے، میری مراد الیکٹرانک جو وسائل تھے، اس کو ہم لوگوں نے بروئے کار لانا شروع کرا. صرف ہمارا شعبہ ہی نہیں بلکہ بیشتر شعبوں نے گوگل کلاس روم کا ایک ایپ ہوتا ہے، اس ایپ کا جو استعمال کرنا شروع کر دیا. طلباء کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ انہیں اپنے جو سو گوگل کلاس روم کا جو ایپ ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. اور پھر جب طلباء اس ایپ کے ذریعے سے اساتذہ سے جڑ گئے اور ہر مضمون کے لیے علیحدہ جو ہے کلاس بنائی گئی تھی جس کا کہ جو متعلقہ ٹیچر ہے وہ اس کا ذمہ دار تھا، تو اس کے بعد اب جو بقیہ نصاب تھا وہ نصاب کا وہ حصہ جو کہ ریگولر کلاسز چونکہ معطل ہو گئے تھے تو اس وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی تکمیل اب گوگل کلاس روم کے ذریعے سے شروع کی جانے لگی. اب گوگل کلاس روم میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی مواد ایسا ہے جو طالب علموں کے مطالعے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، تب ہم ٹیچرز اس کو اس گوگل کلاس روم میں شیئر کر رہے تھے. تو اب جس کسی طالب علم کے پاس اپنے جیب میں موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو وہ اس کی مدد سے اس ایپ میں جو کچھ مواد اس کو دیا جا رہا تھا وہ اس کا مطالعہ کر سکتا تھا. اساتذہ نے صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر بھی ویڈیو لیسنز، ویڈیو اسباق تیار کیے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے جو کچھ دستیاب گھروں پر جو موبائل فون ہے اس کا جو خاص طور پر اساتذہ کو بھی ناگہانی حالات میں استعمال کرنا پڑا. یقیناً گھر پر بیٹھ کر جو ویڈیو اسباق تیار کیے گئے تکنیکی اعتبار سے وہ بالکل ایسے نہیں تھے کہ کسی اسٹوڈیو میں تیار کیے جانے والے بالکل یا پروفیشنل جو ویڈیو سبق ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی یوٹیوب کے ذریعے سے کئی ایک اساتذہ نے اپنے جو نصابی اسباق ہے اس کی جو ویڈیو تیار کی، کیونکہ اس کا زیادہ دیر تک یا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض اساتذہ نے آڈیو کی شکل میں اپنا جو ہے سبق ریکارڈ کیا اور اس سبق کو پھر گوگل کلاس روم کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے سے طالب علموں تک پہنچایا گیا. چونکہ اب جامعہ کا جو تصور ہے، یونیورسٹی کا جو تصور ہے وہ وائی فائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو
طلباء کو شروع سے ہی وائی فائی کا پاسورڈ بھی دیا جاتا ہے، وائی فائی کی سہولت جو 24 گھنٹے ان کو دستیاب رہتی ہے، لیکن اب اس طریقے سے ان کو اپنے گھروں پر جو ان کے موبائل فون تھے اس کے ذریعے سے دوبارہ تعلیمی نصاب سے جڑنے کا اور وہ کرنے کا پڑا۔ اور دیکھیے الحمدللہ یہ خوشی محسوس کرتا ہوں میں کہ بھئی ہمارے یونیورسٹی کی جانب سے اور ہمارے شعبے کی جانب سے اساتذہ نے جو کلاسز لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو نصاب کا جو 30% زیادہ سے زیادہ 30% جو باقی تھا وہ ہم نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے دوران جو ہے مسلسل آڈیو کلاسز، ویڈیو کلاسز لیتے ہوئے گوگل کلاس روم سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، مختلف سماجی رابطے کے جو وسائل تھے اس سے جو ہے طالب علموں سے جڑتے ہوئے ہم نے اس کو پورا کیا۔ اچھا، یہ نہیں تھا کہ صرف ایک طرفہ اساتذہ اپنے نصاب کی تکمیل کر لیں اور پھر طالب علم کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ ایسا نہ پوچھ سکے، بلکہ ہر کلاس کے اختتام پر استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ اپنے ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے طالب علموں سے رابطے میں تھا، اور پھر جو کچھ سوال ان طالب علموں کی جانب سے سبق کے بعد پوچھا جاتا تھا اس کا اگلی کلاس میں جیسے جواب دینے کی بھی سہولت تھی۔ تو میرے لیے یہ ایک پہلی مرتبہ اس طریقے سے جو سو تجربہ رہا۔ اور طالب علموں کے جیسے میں بتاؤں کہ بی اے کی سطح پر جو ہماری گوگل کلاس روم تھی اس میں سمجھیے کہ تقریباً 85% طلباء نے جو سو اس سے استفادہ کیا ہے، اور ایم اے کی سطح پر بھی کم و بیش اتنی ہی تعداد میں 80% طلباء نے ہمارے جو ویڈیو اسباق تھے، جو آڈیو سبق تھے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ اور میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ ہم نے اس کے بعد جب بچوں کے جو سیمسٹر کے انٹرنل ایگزامس ہوتے اس کے لیے بھی ہم نے آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ طلباء کو ویڈیو سبق کے بعد سوالات دیے گئے اور پھر ان کو اپنے جو اس اسائنمنٹ کی تکمیل کے بعد ان سے جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے اسائنمنٹ جو ہے سو یا تو آڈیو شکل میں یا پھر ویڈیو شکل میں یا پھر واٹس ایپ کی میسیج کے ذریعے سے واپس اساتذہ تک وہ پہنچائیں۔ تو کوشش کی ہے ہم نے بڑی حد تک کہ ناگہانی حالات آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہم نے جو مختلف برقی ذرائع ابلاغ تھے اور جو ترسیل کے جو ذرائع تھے اس کا استعمال کیا، اور یہ ہمارا تجربہ جو ہے سو طلباء کا جو فیڈ بیک آیا ہے وہ بھی جو ہے سو کافی اچھا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں۔ آپ آخر میں جو ہے سو آپ سب کا جو ہے ایک مرتبہ پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بے حد شکریہ۔